نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افلم يهد لهم، کیا ان کو کوئی ہدایت نہیں ملی، ان کو نہیں رہنمائی ملی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے ہیں انہی کے مسکنوں میں، انہی کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں. وہ بستیوں کے آثار اور نشان دیکھنے کے لیے سیرگاہ اور تفریح کے مقامات کے طور پر ان میں سے گزرتے ہیں، چلتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. کس میں؟ اجڑے ہوئے دیاروں میں، اجڑی بستیوں میں، دنیا کے لیے مر مٹنے والوں کی بربادی میں، کہ جنہوں نے اللہ کی بات بھول کر خوب خوب دنیا کمائی اور بنائی، اور بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سب کچھ جو دنیا میں بنایا تھا انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے گزر چکی، طے ہو چکی، لکان لزاما، البتہ ہوتا عذاب. لزاما عذاب کے لیے ہے، معنی ہے چمٹ جانے والا، یعنی لاگو ہونے والا عذاب لاحق ہو جاتا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مقرر وقت. اب آپ دیکھیے کہ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. کیا سمجھ میں آئے؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، ٹھیک ہے، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا تھا اور ایک وقت مقرر کر دیا تھا. فیصلہ کیا تھا؟ کہ ان لوگوں کو ایک خاص وقت تک دنیا میں کام کرنے کی آزادی دی جائے گی. یہ ہے کلمہ. اور انسان کی بربادی کب ہوگی؟ جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا. فرمایا اگر یہ اللہ کی طرف سے دو باتیں طے نہ ہو چکی ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ اب تک عذاب آ چکا ہوتا اور یہ مٹائے جا چکے ہوتے. خاموشی سے ذرا غور کیجیے اس آیت پر، کیونکہ ذرا مشکل آیت ہے. دو چیزوں کا ذکر ہے نا، ایک کون سی؟ کلمہ. دوسری کون سی؟ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی بات. کیا؟ کہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اور وقت کون سا مقرر ہے؟ ہر شخص کی زندگی یا موت کا، کتنا جینا ہے اس کو. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس صبر کیجئے اس پر جو لوگ باتیں کرتے ہیں. لوگوں کی باتیں بنانے پر صبر کیجئے. تو پھر کیجئے کیا؟ وَسَبِّحْ، تسبیح. کس کی؟ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے. یہ کون سا وقت ہے؟ فجر کا. اور کب؟ وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. یہ کون سا وقت ہے؟ عصر. ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں سے، رات کے اوقات میں. یہ کون سے رات کے اوقات ہیں؟ مغرب اور عشاء. فسبح، پس تسبیح کیجئے. واطراف النہار، اور دن کے کناروں پر. کنارہ کون سا ہے؟ ظہر. کیسے؟ سورج اوپر جاتا نا اور پھر ڈھل جاتا ہے تو کنارہ بن جاتا ہے، جیسے ایک پہاڑ ہوتا ہے. پہلے طلوع ہوا، اب دیکھیے کہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے نا، اور پھر کیا ہوا؟ غروب. تو یہ اوپر سے کنارہ ہو گیا نا. لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے.
شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. کس پر؟ اپنی موجودہ حالت پر. تمہیں سکون آ جائے. یہ جو تمہاری بہت مخالفت ہو رہی ہے اور جس پر تم پریشان ہو، تمہاری پریشانی کم ہو جائے. ٹھیک ہے، آلٹرنیٹ دے دیا گیا نا. بجائے اس کے کہ لوگوں کی باتیں سن سن کے کڑتے رہو، کیا کرو؟ تسبیح کرو، نماز پڑھو. سبح کا مطلب یہاں نماز ہے، لیکن اگر نماز نہ لیا جائے اور خالی تسبیح لی جائے، اس حکم کی تکمیل آپ کیسے کریں گے اور کیسے کرتے ہوتے ہیں؟ نماز اگر نہیں مانے آپ یہاں، پھر کیا ہوگا؟ کون سی تسبیح ہے؟ اس کا معنی ہی نماز بنتا ہے. تو لعلہ کا تردا، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. موجودہ حالت تسلی بخش ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی نے جو آپ کا مقام رکھا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، سورۃ الضحیٰ میں آتا ہے. تو وہ جو اللہ کے ہاں آپ کا بلند مقام ہے وہ آپ کو ملے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم عنقریب اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے، یعنی بالکل واضح سامنے، جس طرح اس چاند کو بغیر کسی تکلیف کے دیکھ رہے ہو اور مزاحمت کے. بس اگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز کی پوری طرح حفاظت کرنا. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کیا کریں؟ واضح کریں. تو آپ نے اس آیت کی وضاحت کیسے فرمائی؟ کہ اس کے سبح کو نماز بتلایا. مسند احمد کی حدیث میں کہ آپ نے فرمایا ان دونوں وقتوں کی نماز پڑھنے والا آگ میں نہ جائے گا. ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تو اپنے گھر کے سب لوگوں کو فرماتے، اے میرے گھر والوں، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. ہم پہ جب پریشانی آتی تو کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کبھی نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے؟ مجھے تو بہت بٹر ایکسپیرینس ہے، اگر میں کسی کو بھی صلاۃ حاجت کا بتا دوں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا وظیفہ بتا رہی ہیں کہ نماز پڑھو. نماز سے تو پہلے ہی ہم بھاگ رہے ہیں. یعنی کتنا شیطان کا وسوسہ ہے نا کہ ہم سے ایک جملہ 1000 دفعہ پڑھوانے کو آسان بنا دیتا ہے، اور اس سے آدھے سے آدھے وقت میں نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل بنا دیتا ہے. جبکہ وسجد وقترب، نماز کے ذریعے انسان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جلدی قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم وہ اختیار نہیں کرتے اور دوسری چیزیں پڑھنے کو پریفر کرتے ہیں. کوئی وظیفہ بتا دیں. نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے مگر اس کے پاس نہیں پھٹکتے. آپ دیکھیں نا کہ ذرا اس آیت پہ غور کیجئے. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں اس پہ صبر کیجئے. عموماً ہماری پریشانیاں کہاں سے بڑھتی ہیں؟ لوگوں کی باتوں سے. اچھا، لوگوں سے مراد یہ نہیں کہ کوئی کہیں باہر کوئی جن بوت رہتے ہیں لوگ، مراد اس سے اپنے ہی گھر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں بعض اوقات. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ ساس بہو کی لڑائی جو ہوتی رہتی ہے عام طور پر، تو ایسی باتوں پہ کیا کہا گیا؟ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اچھا، آپ کہتے ہوں گے یہ روز ہی ساس بہو کا نام لیتی رہتی ہیں اور اکثر ہی ان کو گیتتی رہتی، اس لیے کہ روز ہی کم از کم ایک خط تو ضرور آتا ہوگا جس میں ان جھگڑوں کا ذکر ہوتا ہے. میرے پاس ایوریج ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہو، لیکن یہ کہ ایوریج، یہ ایک مستقل فینومینا ہے ہمارے معاشرے کا. میں کیوں اتنی پریکٹیکل باتوں پہ آتی ہوں ان آیات کو پڑھ کے جو کسی تفسیر میں نہیں لکھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کچھ اور تھا. آپ ایک داعی کی حیثیت سے، ایک نبی کی حیثیت سے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ کر رہے ہیں. آپ کے دشمن کون ہیں؟ کفار مکہ ہیں یا پھر یہود ہیں، بعد میں وہ آپ پہ باتیں بناتے، یا پھر اس کے بعد منافقین ہیں. کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان تو آپس کی اتنی محبت تھی کہ بہت کم ایسی نوبت آتی تھی کہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرے اور ایک دوسرے کو اذیت دے، جھوٹ بولے. جھوٹ کا تو وجود ہی نہیں تھا،
غیبت بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا کرنا، کیونکہ اخلاق بہت اعلیٰ ہو گئے تھے. تو اس لیے وہ انسانوں کو انسانوں سے، اور ساس بہو کا جھگڑا تو وہاں خاص طور پر اس کا ایسا کوئی وجود نہیں تھا. لیکن ہمارے ہاں اب وہ اصل کام تو رہا نہیں دعوت دین دینے کا، کہ اس حوالے سے کوئی پریشانی ہو. تو ہماری ساری پریشانیاں کیا ہیں؟ خاندانوں میں اور گھروں میں. تو یہ آیت جہاں فائدہ دیتی ہے، اس میں جو حکمت یا تدبیر بتائی گئی ہے بیرونی دنیا سے نبٹنے کی، وہاں اندرونی دنیا میں ایسی مشکلات کا بھی حل بتایا گیا ہے. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لیکن یہ نسخہ ہم میں سے کتنے استعمال کریں گے کہ نماز سے مدد لیں؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا زندگی میں؟ خود سے سوال کیجئے، مجھے بتانے کی نہیں ضرورت کہ آپ کسی انسان کے رویے سے پریشان ہوں اور آپ نفل پڑھ کے دعا کریں. آپ کر کے دیکھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شیطان ہم کو کرنے ہی نہیں دیتا. اس بات میں تو ہم گھنٹوں ضائع کر دیں گے کہ فلاں کا کیا قصور تھا، اس نے کیا کہا، پھر اس نے کیا کہا، وہ بھول گیا، اس نے یہ کہا تھا. جھگڑا بڑھائے چلے جائیں گے. جب جھگڑا ہوتا نا، کبھی آپ کسی کو لڑتے دیکھیں نا، تو اچھا تم نے یہ کہا نہیں تھا، کہتا نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، نہیں تم نے فلاں جگہ کہا تھا، اچھا وہ فلانا بھی گواہ، چلو اس کو بلاتے ہیں، اسے بلا لو. اور چونکہ مجھے تو یاد نہیں، تمہیں کیسے یاد؟ اب اس سے جھگڑنا شروع ہو گیا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ کبھی زندگی میں ایسا کام نہ کریں کہ لوگوں کو پرانی باتیں چھیڑ چھیڑ کے یاد کرائیں. وہ فلاں دن تم نے یہ کہا تھا، پھر تم مکر گئے، پھر تم بھول گئے، پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس سے کبھی جھگڑا نہیں سمٹ سکتا اور نہ ہی کوئی اصلاح ہو سکتی ہے. جب بھی کوئی ایسا کرنے لگے تو اس کو بھی کہیں کہ جو ہو چکا ہو چکا، اس کو نہ چھیڑو، اب یہ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے. کسی بھی جھگڑے کا حل چاہتے ہو نا، تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ پچھلی کہانیاں دہرائی جائیں، اس سے جھگڑا بڑھے گا. آپ کہتے نہیں میں ایک دفعہ ذرا پروف تو کر دوں، سچا تو کر دوں، دلیل تو دے دوں، جتنی مرضی دلیلیں دے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. حل کیا ہے؟ ایسے موقع پر صبر کر جائیں، صرف سن لیں، سنتے چلے جائیں، اور اس کے بعد آپ کیا کہیں کہ بتائیے آئندہ واٹ نیکسٹ، اب کرنا کیا چاہیے. یہ لوگوں کے پاس کوئی نہیں ہوتا پروگرام کہ آئندہ کیا کرنا ہے، نہ اس پہ کوئی سوچتا ہے، کیونکہ مقصد تو صرف غصہ ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے نا، بول بلا کے، الزام تراشی کر کے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، کچھ کریں گے، کچھ سب شیطانی کام ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ جھگڑے میں گناہوں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے نا، وہ جو آہستہ آہستہ ہو رہا تھا وہ ایک دم فاسٹ ہو گیا، کولیپس. جہاں کہیں کسی انسان کے ساتھ کوئی ایسی مشکل ہو، وہاں اس کو طول دینے کی بجائے، کھینچنے کی بجائے، اسے اس پہ لانے کی کوشش کریں کہ آئندہ کا ایجنڈا بتاؤ، اور اس سے پہلے نفل پڑھیں. ہر جھگڑے کے خاتمے کے لیے نفل پڑھیں، ہر مشکل کے حل کے لیے. مجرب وظیفہ ہے، مجرب. فاصبر علی ما یقولون، سب الزام تراشیوں پہ صبر. کسی کے کہنے سے کوئی کچھ ہو نہیں جاتا. اگر کوئی آپ کو چور کہہ دے گا آپ چور نہیں ہو جاتے، کوئی آپ کو جھوٹا کہہ دے تو آپ جھوٹے نہیں ہو جاتے اگر آپ سچے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب ان پہ چوری کا لگایا گیا تھا؟ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل. اور عام نوافل سے کام نہ چلے، تہجد، رات کی گھڑیوں میں جب لوگ سو رہے ہوں، والناس نیام. فسبح، اور یہاں بار بار سبح کی بات بھی ہے، تسبیح، کیونکہ تسبیح کرنا بھی غموں کو کم کرتا ہے، غم کا نسخہ ہے، غم کا علاج ہے. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَعَلَّكَ تَرْضَى، لَعَلَّكَ، تاکہ تو ترضا، راضی ہو جائے، تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے، خوش ہو جائے. اچھا وہ حدیث بھی سنی ہوگی نا آپ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ بے پرواہی سے بھر دوں گا، تیری فقیری اور حاجت کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تیرا دل
اشغال سے بھر دوں گا، یعنی فکروں سے بھر دوں گا، اور تیری فقیری بند نہ کروں گا. فرمایا جس نے اپنی تمام غور و فکر اور خیال کو اکٹھا کر کے آخرت کا خیال باندھ لیا اور اسی میں مشغول ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تمام پریشانیوں سے محفوظ کر لے گا. اور جس نے دنیا کی فکریں پال لی، یہاں کے غم مول لے لیے، اللہ کو اس کی پرواہ نہ رہے گی، خواہ کسی حیرانی میں ہلاک ہو جائے، جہاں چاہے جائے، جیسے چاہے ہلاک ہو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور نہ دوڑائیے اپنی نگاہوں کو، اپنی دونوں آنکھوں کو اس چیز کی طرف جو سامان دے رکھا ہے ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو. نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی. یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کس کو حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا؟ کہ جب لوگ مخالفت کریں، طرح طرح کی باتیں بنائیں، اس وقت ایک طرف تو اللہ سے تعلق قائم کرو اور دوسری طرف لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر نگاہ نہ دوڑاؤ، لوگوں کی دنیا کو مت دیکھو، اس کی حسرت نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس سے غم اور بڑھتا ہے نا، کہ یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے. ایک ہم ہیں کہ ہمیں صرف لوگوں کی باتیں سننا پڑ رہی ہیں، سب مزے سے گھر میں آرام کر رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ مکے کی گلیوں میں پتھر کھا رہے ہیں، کیونکہ مکہ کے سرداروں کے پاس سب کچھ تھا اور آپ دنیاوی حیثیت میں ان سے کم تھے. فرمایا کہ اس کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھو. یہ سب کچھ کیا ہے؟ زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت اور رونق ہے. زہرا کیا ہوتا ہے؟ کلی جب کھل جاتی ہے نا تو اس کو زہرا کہتے ہیں. کھلی ہوئی کلی، فریش پھول ہوتا ہے نا شروع کا، ایک تو پھول ہوتا ہے نا اور ایک کلی ہوتی، تو پھول اور کلی کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ جی، آدھا کھلا ہوا، وہ زہرا ہوتا. پتا تھا یہ مطلب اس کا؟ کتنا کامن نام ہے لیکن کبھی نہیں غور کیا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. فرمایا زہرت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، زینت ہے، کیونکہ اس کا حسن اس کلی کا اپنے پیک پر ہوتا ہے نا جو آدھی کھلی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہوپ بھی ہوتی ہے نا کہ ابھی اور کھلی رہے گی، ورنہ پھول جب پورا کھل جاتا ہے تو غم آ جاتا ہے انسان پہ کہ اب یہ گر جائے گا، مرجھا جائے گا. یہ سب کچھ ہم نے ان کو کیوں دے رکھا ہے؟ لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، ان کی آزمائش کریں. یہ مال، یہ دنیا کی رونق، یہ زینت، یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ آسائش، یہ راحت، یہ کس لیے ہے؟ لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو آزمائیں. یہ آزمائش ہے. کیا آزمائش؟ کہ اس کو پا کر یہ خدا کو کتنا یاد رکھتے ہیں، کتنی اطاعت کرتے ہیں، کہیں تکبر تو نہیں آ جاتا. وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا رزق، خیر و ابقا، زیادہ اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے. کون سا رزق باقی رہنے والا ہے؟ آخرت کا، جنت کا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور صبر کیجیے، پابند رہیے اس پر، جمے رہیے اس پر. کس پر؟ نماز پر. پھر نماز کی بات ہو گئی. لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ آپ اس کے کمانے کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کو میرا رزق چاہیے. نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو، رزق تو ہم خود دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت، انجام کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں،
لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں لایا وہ ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ بینہ روشن دلیل، واضح بیان، کیا کہ پچھلی قوموں نے جب معجزے نہیں مانے تو ان پہ کیا گزری، یہ اپنے لیے بھی وہی انجام چاہتے ہیں؟ ایک معنی۔ دوسرا معنی کہ کیا یہ معجزہ کم ہے کہ ایک امی شخص نے ان کے سامنے وہ کتاب پیش کی ہے جس میں پچھلے تمام انسانوں کی تاریخ کا خلاصہ ہے؟ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور یہ کیا معجزے سے کم ہے کہ ایک کتاب جس میں پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ کر دیا گیا؟ یہ کسی انسان کے بس میں ہے ایسی کتاب لکھنا؟ اور ایسی کتاب جس کو ایک عام بدو بھی سمجھ رہا ہے اور ایک بڑے سے بڑا فلسفی بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو ایک عذاب میں اس سے پہلے، لَقَالُوا البتہ کہتے، ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزا اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے، یعنی اس کتاب کے آنے سے پہلے اگر ہم ان اہل مکہ کو عذاب میں مبتلا کر دیتے تو پھر یہی کہتے کہ اللہ کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، اور رسول کو بھیجے بغیر ہمیں عذاب میں مبتلا کر کے تو نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ قل کہہ دیجئے، کل متربص سب کے سب انتظار کر رہے ہیں، فتربصوا تم بھی انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سب؟ انجام کا، اپنے انجام کا۔ تم بھی دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسلام غالب آتا ہے یا کفر۔ فستعلمون پس انقریب تم جان لوگے، کس کو خطاب ہے؟ اہل مکہ کو۔ کیا جان لوگے؟ من اصحاب الصراط السوی، کون ہے درست راستے والے، سیدھے راستے والے، ومن اہتدی اور کون ہے ہدایت یافتہ، کس نے ہدایت پائی۔ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حق میں ہوئی، ان کے حصے میں آئی، اور واضح ہو گیا کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت کہا جا رہا ہے جب ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا کہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو دنیا میں بھی فیصلہ ہو جائے گا آخرت سے پہلے کہ حق پر کون ہے۔ یہ جو آخری آیات ہیں، آخری رکوع بلکہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور سارے امر کے صیغے ہیں۔ فاصبر لا تمدن نہیں کا صیغہ ہے، لیکن ایک طرح سے امر ہی کے معنی میں حکم ہی ہے۔ وَأْمُرْ وَاسْتَبِرْ، یہ دراصل پوری سورت کے بعد کچھ یوں کہیے کہ مشورے دیے جا رہے ہیں یا احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ساری مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی اپنانی ہوگی، یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ جب تبلیغ کے کام کے لیے نکلو تو یہ صفات اختیار کرو۔ کیا؟ نمبر 1، فاصبر علی ما یقولون، پہلی کوالٹی۔ لوگ جب باتیں بنائیں، جیسے آپ دیکھیے کہ آپ ابھی سیکھ ہی رہے ہیں نا، تو باتیں سننا پڑتی یا نہیں سننی پڑتی، کوئی بھی کچھ ہنسی مذاق میں، کچھ سیریس، کچھ اپنوں کی، کچھ پرایوں کی، کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی، تو کیا کرو؟ فاصبر۔ پھر وسبح، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سبح، تسبیح۔ عام طور پر بھی اللہ کا ذکر، نماز میں بھی، تلاوت، دعا، نوافل، مسنون دعائیں، یہ سب کچھ اس میں آ جائے گا۔ وسبح۔ تیسرا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، جو کچھ طرح طرح کے رنگ رنگ کے لوگوں کو ملا ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی نگاہیں نہیں اٹھانی، مطلب یہ کہ حسرت سے نہیں دیکھنا کہ ہم تو دین کے کام ہی میں لگ گئے اور ہماری تو دنیا ہی پیچھے رہ گئی، یہ دنیا والے کتنے خوش قسمت ہیں، کیا کچھ انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے،
کتنا کچھ ہے ان کے پاس، کتنے لکی لوگ ہیں، ہم تو بدقسمت ہی ہیں. ہرگز نہیں. دین کا کام کرنے والا اگر وہ دنیا میں پیچھے بھی ہے تو پیچھے نہیں، اسے کبھی کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا. اگر اللہ کا کام کرنے میں آپ کسی احساس کمتری کا شکار ہو گئے تو کام نہیں کر سکیں گے. پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کہ میں نے اگر کچھ پانے کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو وہ چھوڑا ہے جو حقیر ہے اور وہ پایا جو بہتر ہے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف دنیا ہے نا اور ایک طرف آخرت. دین کو چاہتے ہیں، آخرت کو چاہتے ہیں تو کچھ تو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے نا. تو اس چھوڑنے پر غم نہ ہو کبھی کہ یہ کیوں چھٹ گیا. آئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے. لا تمدن، پھیلانا نہیں اس کی طرف، لمبا نہیں کرنا نگاہوں کو، یعنی نگاہ بھر کے اور حسرت کی نگاہ وہ نہ ہو. یعنی نظر تو آتی ہیں چیزیں، مختلف چیزیں آپ دیکھیں گے گزر جائیں گے، لیکن لمبا کرنا کیا ہے؟ دیکھتے چلے جانا اور دور تک دیکھتے جانا، مڑ مڑ کے دیکھنا، اور پھر دیکھنے کے بعد گھر آ کے بھی سوچنا نہیں. دیکھا اور گیا، گزر گیا، ختم، بس. کوئی حسرت نہیں دل میں، نہ کوئی پشیمانی، نہ کوئی ندامت. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم. یہ سب کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا. کیوں؟ لنفتنہم فی، ان سب کے لیے فتنہ ہے. یہ دنیا والوں کے لیے ان کی دنیا فتنہ ہے، آزمائش ہے. اگر تمہیں نہیں ملی تو آزمائش سے بچ گئے ہو. غم کاہے کا؟ کیوں غم کرتے ہو؟ اگر کم ہے تمہارے پاس تو ہمیشہ کم نہ رہے گا. رزق ربک خیر و ابقا، تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. وہاں جا کے مل جائے گا سب کچھ. کس چیز کی کمی رہے گی پھر؟ یہاں والا تو سب ختم ہو جائے گا. اور کیا کرو؟ خود نماز پیچھے تو تھا نا، فاصبر اور سبح، اور یہاں کے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. گھر والوں کو بھی کہو، ایک ماحول بناؤ. مراد یہ ہے اجتماعی عبادت کا ماحول، اور دوسروں کو کہنے کے لیے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. خود اس پہ جمے رہنا پڑتا ہے. اگر آپ خود نہیں جمیں گے اور دوسروں کو کہیں گے، گھر والوں کو، کون سنے گا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے بچے نماز پڑھا کرو، خود نہیں پڑھتے. کیسے پڑھیں بچے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.